الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس منور معطر مطہر فی البیت والحرم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفر سدرۃ المنتہی کعبہ قوسین او ادنی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ایک صلوات جبر معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، یقیناً شہزادی کونین کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی خاک کے ذرات کا صدقہ ہے کہ شہزادی نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس سال شہزادی کے لال کی فرش عزا کا اہتمام اور انتظام اور مجلس عزا میں شریک ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ شہزادی کونین کی عطا ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس سال پھر موقع عطا کیا کہ ہم حسین کی فرش عزا بچھائیں، حسین کی مجلس میں جائیں اور حسین کی مجلس میں شریک ہوں۔ بہرحال کیونکہ یقیناً جو شہزادی کی طرف سے عطا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کیونکہ یہ مجلس عزا میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے جو شہزادی عطا کرتی ہیں وہی، کیونکہ ہمارا اور آپ کا کمال نہیں ہے کہ ہم جو ہے، لیکن میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ذکر کرنے لگتے ہیں تو ان کے اوپر غرور ان کے اندر آ جاتا ہے، تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے، دکھاوا ان کے اندر آ جاتا ہے، ہم جیسوں کے اندر جو ہے وہ غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ مقام جو دیا ہے وہ حسین کی ماں نے دیا، یہ مرتبہ جو دیا ہے یہ حسین کی مادر گرامی نے عطا کیا، یہ جو ہمیں عزت ملی ہے یہ حسین کے وسیلے سے ملی، یہ جو ہمیں فضیلت ملی ہے یہ حسین کی وجہ سے، ورنہ آپ بتائیں کہ اگر ہم حسین کا ذکر نہ کرتے ہوتے تو کون ہمیں جانتا، کون ہمیں پہچانتا، کون ہمارے نام سے واقف ہوتا؟ یہ تو امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، کیونکہ حسین جسے چاہیں اسے بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ جو حسین حر کو
जहन्नम से निकाल करके जन्नत अता कर दे, तो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात बहुत अजीम ज़ात है। बहरहाल मैं चाहता ही हूँ बग़ैर किसी तमहीद के और जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, क्योंकि ये आयतुल कुर्सी और यकीनन बहरहाल बहुत बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ कि शहज़ादी कौनैन ने और इमाम हुसैन ने बहुत अता किया है, अगर कितना भी पढ़ा जाए वो कम है। और बिलखुसूस आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल खुद इतने हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि अगर सारे समंदर स्याही बन जाएं, सारे दरख्त के पत्ते कागज़ बन जाएं और जिन्न और इंस मिल करके लिखना चाहें तो अली के फ़ज़ाइल नहीं लिख सकते, तो हम और आप जो है वो क्या बयान कर सकते हैं। बहरहाल ये तो जो थोड़ा बहुत मुतालिया है वो कोशिश होती है कि आप तक जो है वो पहुँचा दिया जाए, और अगर आप मुतवज्जे रहेंगे तो इंशाअल्लाह, क्योंकि ये आयत करीमा जो है वो दरमियान की आयत है। 3 आयतें आयतुल कुर्सी की हैं। पहली आयत में अल्लाह ने तौहीद को समझाया, दूसरी आयत में अल्लाह ने दीन को समझाया। बात कल यहाँ तक पहुँची थी कि फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, पहले तागूत के इनकार की जुर्रत पैदा करो तब अल्लाह पर ईमान लाओ। अगर तुम्हारे अंदर ये जुर्रत है तब अल्लाह पर ईमान ला रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम वाकईन मोमिन हो। लेकिन अगर एक तरफ जो है वो तागूत के सामने भी सर झुकाए हो और एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये मोमिन होने की दलील नहीं है, मुनाफिक होने की दलील है। लिहाजा मुनाफिक, इस्लाम ने जो है वो सबसे ज़्यादा अगर मजम्मत की है तो मुनाफिक की है। मुनाफिक इस्लाम को बिल्कुल जो है वो पसंद नहीं है। अब यकीनन जो है बात आएगी तो कभी अर्ज करूँगा कि आया मुनाफिक की जो सिफत है, मुनाफिक को जो इस्लाम ने जो है सबसे ख़राब सिफत जो है, काफिर इतना ख़राब नहीं है, मुशरिक इतना ख़राब नहीं है जितना मुनाफिक ख़राब है। वजह क्या है, मुनाफिक क्यों ख़राब है? वजह यह है कि मुनाफिक जो होता है वो मोमिन का लिबास पहने रहता है। मुनाफिक जो होता है वो मोमिन का लिबास पहने रहता है। कैसे? मोमिन 1 सजदा करता है तो मुनाफिक 10 सजदे करता है। मोमिन 1 रकात पढ़ता है तो मुनाफिक 10 रकात पढ़ता है। मोमिन 100 दाने की तस्बीह पढ़ता है तो मुनाफिक 1000 दाने की तस्बीह पढ़ता है। तो अब ये फैसला ही नहीं हो पाएगा कि इसमें कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन मैं और आसान मिसाल दे दूँ मुनाफिक की। मुनाफिक बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे किसी बाग में सब्ज पत्तों की आड़ में सब्ज लिबास पहने तोता बैठा रहता है। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, सब्ज बाग में सब्ज पत्तों की आड़ में सब्ज लिबास पहने तोता पर बैठा रहता है। अब मालिक को पता ही नहीं चलता है कि ये तोता है या पत्ता। भाई मालिक को पता ही नहीं चलता है कि ये तोता है या पत्ता। वो तो तब पता चलता है कि जब तोता मालिक के खिलाफ टाएं टाएं करता है, तब पता चलता है कि अरे आम की फसल है तो आम काट रहा है, अमरूद की फसल है तो अमरूद काट रहा है। तो अब करता ये है कि मालिक एक गुलेल लेता है, उसमें एक मिट्टी का रोड़ा लगाता है और ये कह कर के मारता है कि ये मुनाफिक तोते हमारे बाग से उड़ जा। इसी तरह से पैगंबर की बज़्म में भी बैठने वाले कुछ मुनाफिक जब तक खामोश थे तब तक तो पैगंबर ने कुछ नहीं कहा, जब बोले तो पैगंबर ने क्या कहा, कूमो अन्नी, हमारी बज़्म से उठ जा। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा सबसे बस सिफत जो है वो निफाक की है, मुनाफिकत की है। और यकीनन जो है मुनाफिकत जो है निफाक तभी खत्म होगा कि जब अली की विलायत का इकरार होगा। जब अली की विलायत का इकरार होगा तब निफाक खत्म होगा। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, यानी तागूत का इनकार करो और अल्लाह पर ईमान लाओ। अब इसके आगे की आयत है और आज एक गुफ्तगू है, अगर आप सब मुतवज्जे रहेंगे तो एक पैगाम है, एक सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसके बाद इस आयत करीमा में इसके बाद के अल्फाज जो है फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसाम लहा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और हरगिज़ हरगिज़ छोड़ना नहीं।
یہ آیت کریمہ جو ہے فقد استمسکا بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ جو ہے مکمل آپ تک پہنچ گیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، اچھائیاں اور برائیاں طے کی جا چکی ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرو، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، فقد استمسکا بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، ہرگز ہرگز چھوڑنا نہیں۔ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب پوری توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ جو ایک گفتگو ہے وہ گفتگو اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس حوالے سے جو ہے ایک بات جو ہے وہ پہنچانا ہے کہ اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہی ایک آیت کریمہ نہیں ہے بلکہ رسی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ، آپس میں اختلاف مت پھیلاؤ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رسی کہاں ہے جس کے پکڑنے کا حکم ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ رسی کہاں ہے جس کو پکڑنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے؟ اب یقیناً جو ہے وہ رسی جو ہے وہ کہاں ہے؟ بھائی آپ بتائیں، کوئی بتا سکتا ہے ہمیں کہ وہ رسی ہمیں مولانا صاحب ملی؟ بہرحال جو ہے وہ ہمیں تو نہیں نظر آئی کہ وہ رسی کہاں ہے، کہ جس کو پہلے یہ سمجھا دیں آپ کو کہ رسی کہتے کسے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، رسی کہتے کسے ہیں؟ تو دیکھیے رسی جو ہوتی ہے وہ دو لٹوں کی جو بٹی ہوئی ہوتی ہے اسے رسی کہتے ہیں۔ بچوں کے لیے میں سمجھا دوں کہ رسی کہی جو جاتی ہے وہ اسے رسی کہا جاتا ہے کہ جو دو لٹیں آپس میں ملی ہوئی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ رسی کہتے ہیں۔ اگر ایک دھاگا ہے تو وہ رسی نہیں کہلائے گا، دھاگا کہلائے گا۔ جب تک کہ دو لٹیں آپس میں نہ ملی ہو تب تک جو ہے وہ رسی نہیں کہلائے گی۔ اب رسی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ رسی کی جو دونوں لٹیں ہوں دونوں کی صفت ایک ہو، دونوں کا وزن ایک ہو، ورنہ اگر مثال کے طور پر ایک دھاگے کا وہ ہو اور ایک پلاسٹک کا ہو اور دونوں کو بٹ دیا جائے تو اب جب دونوں کو بٹا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو دھاگے والا ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، جو پلاسٹک والا ہوگا وہ باقی رہے گا، ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے اگر دو لٹیں مثلا کسی بھی چیز کی، تار کی ہو، تانبے کی ہو، پیتل کی ہو، جس چیز کی بھی آپ رسی بنانا چاہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کے صفت ایک ہونا چاہیے، دونوں کا وزن ایک ہونا چاہیے، دونوں کا مزاج ایک ہونا چاہیے، کسی میں کم اور زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کم اور زیادہ ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جو کمزور ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا، جو طاقتور ہوگا وہ باقی رہے گا۔ لہذا اب آپ تک یہ بات پہنچ گئی کہ رسی کہتے اسے ہیں کہ جس میں دو دھاگے آپس میں بٹے ہوئے ہوں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، تو اب یہ دو دھاگے جو بٹے ہوئے ہوں اسے رسی کہتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ تو سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ رسی کہاں رکھی ہے؟ اللہ کی وہ رسی کہاں لٹک رہی ہے کہ جسے پکڑنا ہے، جسے تھامنا ہے؟ ہم نے پیغمبر کی پوری سوانح حیات کو کھنگال ڈالا کہ شاید پیغمبر اسلام ہمیں وہ رسی دکھائیں، ہمیں شاید وہ رسی جو ہے وہ بتائیں کہ دیکھو یہ رسی ہے۔ بات ذہن میں رکھیے گا، رسی کہتے اسے ہیں کہ جب دونوں کا مزاج ایک ہو، دونوں کا وزن ایک ہو، دونوں کی صفت ایک ہو، دونوں کا کمال ایک ہو۔ اگر کسی ایک میں بھی کمی ہو جائے گی تو پھر وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا، جو طاقتور ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تلاش رسی کی ہے۔ پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، ہم نے تلاش کیا کہ شاید جب اعلان نبوت کریں گے تب ہمیں رسی دیں گے۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد بھی جو ہے پیغمبر نے وہ رسی نہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے وہ رسی نہیں دکھائی۔ ہم نے کہا جب ہجرت کر کے مدینے جائیں گے تو شاید وہ رسی ہمیں دکھائیں کہ دیکھو یہی وہ رسی ہے کہ جس کو پکڑنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ بھائی عروہ جو ہے
ہم نے سوچا یہاں کہیں گے، ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، پوری زندگی مدینے میں پیغمبر نے گزار دی، گزارنے کے بعد جو ہے اس میں تقریباً جو ہے 80 کے اوپر جنگیں ہوئی، لیکن پیغمبر نے ہمیں کہیں نہیں دکھایا کہ یہ رسی ہے، یہ عروہ ہے، یہ حبل ہے، اسے تھام لو۔ ہم نے کہا یہاں نہیں دکھایا۔ پیغمبر آخری حج کے لیے نکلے، ہم نے یہ سوچا کہ شاید آخری حج پر جا رہے ہیں تو خانہ کعبہ میں جا کر کے پیغمبر دکھائیں گے کہ وہ رسی کون سی ہے۔ ہم نے دیکھا حج سے فارغ ہو گئے، فارغ ہو کر کے جب آنے لگے میدان غدیر میں پہنچ گئے، میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا، مگر ہمیں رسی نہیں دکھائی کہ وہ رسی کون سی ہے کہ جسے پکڑنے کا حکم ہے۔ اب جب پیغمبر میدان غدیر سے واپس مدینے آ گئے، اور جب مدینے آ گئے تو اب ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کا آخری وقت ہے۔ اب جب پیغمبر کا آخری وقت ہے تو اصحاب جھرمٹ بنائے بیٹھے ہوئے تھے، اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ پیغمبر نے کہا کاغذ اور قلم لے آؤ۔ دیکھیے تلاش رسی کی ہے، ایک سلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ جو لٹیں جو آپس میں بٹی ہوتی ہیں اسے رسی کہتے ہیں۔ اب جب پیغمبر نے کہا کہ کاغذ اور قلم لے آؤ تو معاذ اللہ کچھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے معاذ اللہ پیغمبر پر ہذیان کی تہمت لگائی ہے یا نہیں؟ مگر افسوس یہاں پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ حکیم مریض کے لیے دوا تجویز کر رہا ہو اور حکیم مریض جو ہے وہ حکیم پر ہذیان کی تہمت لگا رہا ہو۔ یہ کہا لوگوں نے ارے نہیں بخار کے عالم میں کہہ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ پیغمبر کو لوگوں نے کہا، یعنی یہ کہا کہ پیغمبر کے دماغ پر معاذ اللہ بخار کا اثر ہو گیا۔ میں عرض کر دوں کہ معصوم کے اوپر کبھی بخار کا اثر نہیں ہوتا، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ معصوم کے اوپر جو ہے وہ کبھی بخار کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ معصوم جو ہے وہ معاذ اللہ کبھی جو ہے وہ ہذیان نہیں بکتا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہا گیا تاکہ کیونکہ معلوم یہ تھا کہ جو پیغمبر کاغذ اور قلم مانگ رہے ہیں تو لا محالہ لکھیں گے تو اہل بیت کے لیے لکھیں گے، ہے یا نہیں؟ لکھیں گے تو کس کے لیے لکھیں گے؟ اہل بیت کے لیے لکھیں گے۔ لہذا اس کے پہلے کہ ہم جو ہے وہ الزام لگا دیتے ہیں، اور جب الزام لگا دیں گے اور جب الزام لگایا تو پیغمبر ناراض ہو گئے، رحمت للعالمین کی زمین پر غضب کی شکنیں ابھر آئیں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر نے قوموا انی کہہ کے انہیں اٹھا دیا، لیکن کاغذ اور قلم بعد میں تاریخ ملتی یہ ہے کہ بعد میں آیا، لیکن پیغمبر نے حدیث کو لکھا نہیں، زبانی بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی الزام لگا دے، جب کسی قسم کا الزام لگا دے، کوئی چیز کے لیے منع کر دے تو اس کی وقعت ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی جو ہے وہ تہمت لگا دے تو اب وہ فقرہ یا وہ جملہ لکھا جائے گا تو اس میں وہ معیار نہیں رہے گا، اس میں وہ وزن نہیں رہے گا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب کاغذ قلم جو ہے وہ پیغمبر نے لیا نہیں تو پیغمبر نے زبانی ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے اطرتی و اہل بیتی۔ اب سمجھے کہ رسی کی تلاش تھی، رسی کہتے کسے ہیں کہ دو دھاگوں کو جب بٹ دیا جاتا ہے تو اسے رسی کہتے ہیں، بھائی عروہ کہتے ہیں، حبل کہتے ہیں۔ اب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، برابر چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ قرآن اور اطرت چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسی سے مراد قرآن اور اطرت ہے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ ہم وزن ہیں، اور جو کمال قرآن کا ہے وہی اہل بیت کا، جو فضیلت قرآن کی ہے وہی اہل بیت کی ہے۔ بس فرق اتنا ہے قرآن صامت ہے، اہل بیت بولتے ہوئے قرآن ہے یا نہیں؟ اہل بیت بولتے ہوئے قرآن ہے۔ اب اس رسی کو تھامنے کا حکم ہے، اور پیغمبر نے یہی نہیں کہا بلکہ یہاں تک کہا، پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ کیا فرمایا؟
آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ اور اس کی دلیل خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نوک نیزہ پر دی اور یہ بتایا کہ اگر ہمارے نانا نے کہا کہ قرآن و اطلاق جو ہے کبھی جدا نہیں ہوں گے تو ہم نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے سر و تن میں جو تم جدائی کر سکتے ہو مگر ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ لہذا وہ رسی کون سی ہے؟ وہ رسی قرآن اور اہل بیت ہے جو کہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ بس اسی رسی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا یزید۔ اسی رسی کو کھولنے کی کوشش کون کر رہا تھا؟ یزید کر رہا تھا۔ لیکن میں ایک بات عرض کر دوں کہ رسی کبھی بیچ سے نہیں کھلتی۔ رسی کو آپ بیچ سے نہیں کھول سکتے۔ بھائی دعویٰ ہے، اور جو نوجوان بچے ہیں جو ہماری بات سن رہے ہیں وہ پریکٹس کر کے دیکھ لیں گے کہ رسی کو بیچ سے آپ کھولنے کی کوشش کریں، اگر اسے آپ پلٹیں گے تو وہ تھوڑی سی تو کھلے گی مگر جو چھوڑیں گے تو پھر اپنی جگہ آ جائے گی، ہے یا نہیں؟ رسی کو آپ جو ہے وہ بیچ سے نہیں کھول سکتے۔ بس یہی کیا یزید نے۔ یزید چاہتا یہ تھا کہ اس رسی کو ہم بیچ سے کھولیں، لیکن کیونکہ حسین اسی رسی کے بیچ کا حصہ تھے، بھائی ایک رسی کا سرا اللہ کے پاس تھا، ایک رسول اللہ کے پاس تھا، ایک سرا اللہ کے پاس اور ایک رسول اللہ کے پاس تھا۔ یزید چاہیے رہا تھا کہ اس رسی کو درمیان سے کھولے، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ جس رسی کو درمیان سے کھولنا چاہ رہا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رسی تو نہیں کھلی مگر قیامت تک کے لیے یزید لعنت کا مستحق بن گیا۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اہم ہیں، اور اہل بیت اور قرآن یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ اللہ کا عروہ ہے، یہ اللہ کا حبل ہے، اسی رسی کو پکڑنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو جنت کے مالک ہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ جو جنت کے مالک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سارا مسلمان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، جس سے بھی آپ پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہو، کہتا ہے جنت کے لیے، روزہ کیوں رکھ رہے ہو، کہتا ہے جنت کے لیے، حج کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے جنت کے لیے، زکوٰۃ کیوں دے رہے ہو، کہتا ہے جنت کے لیے۔ لیکن وہ مسلمان یہ نہیں ڈھونڈ رہا ہے کہ ہم جنت کے لیے تو سب کر رہے ہیں مگر جنت ملکیت کس کی ہے، جنت پراپرٹی کس کی ہے۔ بھائی یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ دیکھیے جنت جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، جنت جو ہے وہ پاک لوگوں کے لیے ہے، جنت جو ہے وہ طاہر و طیب کے لیے ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یقیناً اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے ہم نے کسی انسان کو بھی جو جس کو بھی خلق کیا، پیدا کیا، وہ نجاست سے پیدا کیا، ہے یا نہیں؟ اور جنت ہے پاک لوگوں کے لیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا جو ہے وہ نجاست سے، نجس قطرے سے پیدا کیا۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، نجس قطرے سے خلق کیا۔ تو جب اللہ نے ہمیں نجس قطرے سے خلق کیا، جنت ہے پاک لوگوں کے لیے، تو ہم نے کہا پروردگار ہم نے تو تجھ سے کہا نہیں تھا کہ تو ہمیں نجاست سے خلق کر، یا ہمیں جو ہے وہ کس طریقے سے، یہ تو تو نے ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا، لہذا اس میں ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے، ہمارا کوئی ہاتھ اس میں نہیں ہے۔ بھائی خلق جو ہے وہ تو نے کیا، تو اب چاہے تو ہمیں پاک طریقے سے خلق کر دیتا، چاہے نجس قطرے سے خلق کر دیا، تو اس میں ہماری کوئی خطا نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا نادان، اگر ہم نے تمہیں نجاست سے پیدا کیا ہے تو اب میں دیکھیے یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نجاسات 11 ہیں تو مطہرات 14 ہیں۔ نہیں پوری توجہ چاہتا ہوں، اگر نجاسات 11 ہیں تو مطہرات 14 ہیں، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی ایسا نجس نہیں بنایا کہ جس کا پاک کرنے والا نہ بنایا ہو۔ بھائی دیکھیے یہ شرعی مسئلہ ہے، کوئی ایسا نجس بنایا نہیں کہ جس کا پاک کرنے والا نہ ہو، لہذا اگر تم کو ہم نے نجس سے پیدا کیا ہے تو پاک کرنے والا بھی تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نجس کوئی چیز ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے،
بھائی کیسے پاک کرنے کا طریقہ ہے؟ بھائی رومال نجس ہو جائے پاک پانی سے پاک کر لو، یہی طریقہ ہے یا نہیں؟ اگر رومال نجس ہو جائے تو پانی سے جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، اگر جوتے کا تلوا نجس ہو جائے تو زمین پر چلو گے تو پاک ہو جائے گا، اگر دیوار نجس ہو جائے تو سورج کی روشنی پڑے گی پاک ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ لہذا اللہ نے ہر نجس کا پاک کرنے والا بنایا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، ہر نجس کا پاک کرنے والا بنایا ہے۔ بھائی کوئی چیز مٹی سے نجس پاک ہوتی ہے، کوئی چیز پانی سے پاک ہوتی ہے، کوئی چیز سورج سے پاک ہوتی ہے، کسی کو استحالہ پاک کرتا ہے، کسی کو انتقال پاک کرتا ہے، بھائی یہ ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے مال نجس ہو جائے تو خمس و زکوٰۃ پاک کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن ہر نجس کو ایک چیز پاک کرے گی، پوری توجہ چاہتا ہوں، ہر چیز کو ایک چیز پاک کرے گی۔ اسی طرح سے اگر تمہارے اندر کفر اور شرک پایا جاتا ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ایمان ہے یا نہیں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان لے آؤ تم پاک و پاکیزہ۔ بھائی آپ سب بارہا سنتے ہوں گے کہ اگر ایک کافر 7 سمندر میں بھی نہا لے تو کیا پاک ہو گیا؟ نہیں پاک ہوا۔ کیوں نہیں پاک ہوا؟ کہا مولانا یہ 7 سمندر میں کیا سمندر میں جو ہے سالوں پڑا رہے، لیکن اگر نکلے گا تو نجسی ہی نکلے گا، پاک نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیں کہ جسے 7 سمندر نہیں پاک کر سکتے، جیسے ہی اپنی زبان پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اب نہ اسے نہانے کی ضرورت، نہ غسل کرنے کی ضرورت، نہ دریا میں ڈبکی لگانے کی ہے کوئی ضرورت۔ جیسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ پاک ہو گیا۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے، اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا پاک کرنے والا بنایا، مگر ہر نجس کو ایک چیز پاک کرے گی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، ہر نجس کو ایک چیز پاک کرے گی، لیکن کچھ نجاستیں ایسی ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ جنہیں ایک نہیں پاک کرے گا۔ پوری توجہ دیکھیے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اب وہ کون سی نجاستیں ہیں کہ جنہیں ایک چیز نہیں پاک کرے گی، انہیں 2 چیز پاک کریں گی۔ مثال کے طور پر اگر برتن کو کتے نے چاٹ لیا ہے تو اسے آپ پانی سے پاک کریں گے تو نہیں پاک ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ڈبل نجس ہے، کیا ہے؟ ڈبل نجس ہے۔ لہذا جب ڈبل نجس ہے تو اگر کتا اور خنزیر کسی برتن کو چاٹ لے گا تو اسے پانی پاک نہیں کرے گا۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے مٹی سے مانجا جائے، پھر پانی سے پاک کیا جائے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، پھر اسے پانی سے پاک کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر دوہری نجاستیں ہوتی ہیں اسے تنہا پانی پاک نہیں کر سکتا ہے۔ اب سمجھے کہ جس کے اندر کتے اور خنزیر کی نجاست ہو اسے تنہا محمد کا کلمہ نہیں پاک کرے گا جب تک ابو تراب کی مٹی سے اور کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں، 4 مجلسیں غالباً اور رہ گئی، اس کے بعد جلوس ہوگا اور تابوت نکلے گا اور یہ تمام مسائل رہیں گے، لہٰذا وقت بھی بہت کم بچے گا۔ آج کی یہ بات اور کل سے جو ہے کل کوشش یہ رہے گی کہ ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ جنگ بھی سنا دی جائے۔ لہٰذا ارادہ یہ ہے کہ کل کی مجلس اگر آپ لوگ وقت سے آ جائیے گا تو ایک جنگ کی جو ہے وہ ذرا سے جھلک جو ہے وہ دکھا دی جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو ہے وہ یہی نہیں بلکہ جنگ بھی پڑھنا جانتے ہوں، جنگ کرنا بھی جانتے ہیں۔ ایک گروپ چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے کہ کب تک خیبر پڑھو گے، کب تک خندق پڑھو گے، کب تک غدیر پڑھو گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ علی کی محبت مکمل نہیں پائی جاتی۔ یہ اپنے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ذرہ برابر ایمان کی کمی ہے، وہی یہ کہہ رہا ہے کہ خیبر کب تک پڑھو گے، خندق کب تک پڑھو گے، غدیر کب تک پڑھو گے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ اگر اس طرح سے
چیزیں رائج ہوتی رہیں گی اور لوگوں تک پہنچتی رہیں گی، اور ہمارے جیسے ذاکرین خیبر پڑھنا بند کر دیں گے، خندق پڑھنا بند کر دیں گے، مباہلہ پڑھنا بند کر دیں گے، غدیر پڑھنا بند کر دیں گے، تو یہ ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال کے بعد ان کو کیسے پتا چلے گا کہ خیبر قلعے کا نام تھا یا مرحب کا نام تھا؟ ہے یا نہیں بھائی؟ یہ کیسے پتا چل؟ لیکن میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ خیبر پڑھو تاکہ یہودیوں کو اپنی شکست کا پتا چلے۔ بھائی خیبر پڑھو تاکہ یہودیوں کو اپنی شکست کا احساس ہو، مباہلہ پڑھو تاکہ عیسائیوں کو پتا چلے کہ ہم اہل بیت سے ہارے ہوئے ہیں، غدیر پڑھو تاکہ مومن اور منافق کی پہچان ہو۔ ایک سلوات ہے جبر محمد والے محمد۔ ایک بہت بلند صلوات بھیجا پر محمد والے۔ یہ سب جو ہے وہ دشمن اہل بیت کی چال ہے، یہ سب جو ہے وہ دشمن اہل بیت کی جو ہے وہ چال ہے کہ کیسے بھی جو ہے انہیں ان تمام چیزوں سے دور کرایا جائے، تاکہ جب یہ دور ہو جائیں گے تو بہت ساری چیزوں پر پردہ پڑ جائے گا، اور جب پردہ پڑ جائے گا تو نئی نسل جو ہوگی اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آیا خیبر قلعے کا نام تھا یا آدمی کا نام تھا، مباہلہ جو ہے کیا ہے، غدیر کیا ہے، یہ سب پتہ ہی نہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، لہذا جس کے اندر جو ہے کتے اور خنزیر کی نجاست ہو، یعنی ایمان کے متعلق، اسے تنہا محمد کا کلمہ نہیں پاک کرے گا جب تک ابو تراب کی مٹی سے مانجا نہ جائے۔ اچھا، تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہو گیا، جنت میں ہر پاک چیز جائے گی، کوئی چیز نجس نہیں جائے گی۔ سارا مسلمان عمل کس لیے کرتا ہے؟ جنت کے لیے کرتا ہے۔ تو جنت کے لیے جب سارا مسلمان عمل کرتا ہے تو ہم نے پروردگار سے کہا کہ اے پالنے والے، ہم سب نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں جنت کے لیے، تمام ارکان جو انجام دیتے ہیں یہ سب جنت کے لیے۔ پروردگار ہمیں یہ بھی تو پتا چلے کہ جنت پراپرٹی کس کی ہے، جنت ملکیت کس کی ہے، جنت کا مالک کون ہے، جنت کا خریدار کون ہے۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، جنت کا خریدار کون ہے، جنت کا مالک کون ہے، جنت کی پراپرٹی کی ملکیت کس کی ہے۔ تو اللہ نے کہا اے میرے ذاکر، اے میرے چاہنے والے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، بلکہ ہم نے جنت کے کاغذات ہر کلمہ پڑھنے والے کے گھر پہنچا دیے۔ جنت کی ملکیت، جنت کی رجسٹری جو ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کے گھر پہنچا دیا۔ ہم نے کہا پروردگار ہمارے گھر تو کوئی رجسٹری نہیں رکھی ہے کہ جس میں جنت کی پراپرٹی یا جنت کے کاغذ رکھے ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ ہم نے کہا پروردگار قرآن ہے۔ کہا قرآن کو کھول، اور کھولنے کے بعد سورہ حلقہ پڑھ۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، بھائی قرآن کو کھولو اور کھولنے کے بعد سورہ حلقہ پڑھو، اور جب سورہ حلقہ پڑھو گے تو پتا چل جائے گا کہ جنت ملکیت کس کی ہے، جنت پراپرٹی کس کی ہے۔ بھائی اس میں جو ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَنَّةٌ وَحَرِيرًا۔ نہیں، ایک سلوات دے جا پر محمد والے۔ قرآن کی آیت پڑھیں، سورہ حلقہ، سورہ دہر جو ہے وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت اور حریر ہم نے صبر کی جزا دی ہے۔ کیا دیا ہے؟ صبر کی جزا دیا ہے۔ تو اب عزیزان محترم ایک بات اور عرض کر دوں کہ اہل بیت کو جنت جو ملی ہے وہ عطا کے طور پہ نہیں ملی ہے، جزا کے طور پر ملی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ جنت کب دی اہل بیت کو؟ تو یہ واقعہ مجھے پورا پڑھنا نہیں ہے، بس اشارہ کرنا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ دہر کب نازل ہوا؟ بھائی سورہ دہر اس وقت نازل ہوا کہ جب حسنین بیمار پڑے تو پنجتن نے منت مانی۔ کیا منت مانی؟ کہ اے پالنے والے اگر حسنین اچھے ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے، اور یہ منت علی نے بھی مانی،
फातिमा ने भी मानी, हसन ने भी मानी, हुसैन ने भी मानी और जनाब फिज़्ज़ा ने भी मानी। देखिए यहाँ मैं मिंबर से अर्ज कर रहा हूँ गारंटी के साथ कि अब रोज़े की मन्नत मानी किसने? अली ने, फातिमा ने, हसन ने, हुसैन ने, जनाब फिज़्ज़ा ने। वाक़या सुना हुआ है, पंजतन ने रोज़ा रखा, इधर जब पाँचों ने रोज़ा रखा, इफ्तार का वक्त आया, साहिल आ गया, दक्कुल बाब किया। जैसे ही दक्कुल बाब किया, सबने अपनी अपनी रोटी उठाई और साहिल को दे दी। सुनते हैं या नहीं? सबने अपनी अपनी रोटी उठाई और साहिल को दे दी। एक दिन साहिल लेके चला गया, नमक पानी से इफ्तार हो गया। दूसरे दिन फिर रोज़ा रखा गया। अब जब फिर रोज़ा रखा गया तो फिर इफ्तार का वक्त आया, फिर साहिल आ गया, फिर सबने रोटी उठाई और दे दी, है या नहीं? फिर सबने रोटी उठाई और दे दी। अब तीसरे दिन फिर रोज़ा रखा। लेकिन यहाँ पर एक बात और अर्ज कर दूं कि पूरी तारीख और पूरे दावे से मैं ये कह रहा हूँ कि इस रोज़े में पैगंबर ने रोज़ा नहीं रखा। इस रोज़े में मैं दावे से कह रहा हूँ अली ने रोज़ा रखा, शहजादी ने रोज़ा रखा, हसन ने रोज़ा रखा, हुसैन ने रोज़ा रखा और जनाबे फिज़्ज़ा ने रोज़ा रखा। कहीं तारीख में हमको नहीं मिला कि पैगंबर ने भी रोज़ा रखा हो। अब मुझे नहीं मालूम कि हाई कमान की पॉलिसी क्या थी कि सब रोज़ा रखेंगे मगर रसूल रोज़ा नहीं रखेंगे। पैगंबर ने रोज़ा नहीं रखा। रोटियां जो गई हैं, अली की गई है, फातिमा की गई है, हसन की गई है, हुसैन की गई है और जनाबे फिज़्ज़ा की रोटी गई है, पैगंबर की रोटी नहीं गई है। और जब ये 3 दिन मुकम्मल हो गए तो अल्लाह ने सूरह हलाका नाजिल कर दिया, सूरह दहर नाजिल कर दिया, 30 आयतों का सूरा नाजिल कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने पैगंबर को इसमें क्यों नहीं शामिल किया, लेकिन मैं एक मिसाल से बात वाज़ेह कर दूंगा और बात आप सब तक जो है वो पहुंच जाएगी कि आखिर वजह क्या थी कि अल्लाह ने पैगंबर को जन्नत की खरीदारी में नहीं शामिल किया। भाई रोटी जो दी है तो जन्नत खरीदा या नहीं खरीदा? जन्नत प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई? और जन्नत जो हुई वो जजा के तौर पर हुई है, अता के तौर पर नहीं है। देखिए जजा और अता में फर्क होता है। और बात वाज़ेह कर दूं, जजा कहते उसे हैं कि जैसे मसलन हमने अपने घर पर एक मिस्त्री को बुलाया। अब मिस्त्री को बुलाया, पंखा खराब हो गया, गर्मी का ज़माना। मिस्त्री आया, उसने देखा और देखने के बाद कहा मौलाना साहब इस पंखे के सही करने के लिए 100 रुपये लगेंगे। कितने? 100 रुपये। वो ले गया, सही कर लाया। अब जब सही करके लाया पंखा तो अब हम इसमें 10 रुपये भी नहीं कम कर सकते। कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि ये अता नहीं है, जजा है। भाई उसने काम किया, काम की उजरत मांगी, हमने उजरत जो है वो दे दी। 100 रुपये जो है उसने मांगे, 100 रुपये हमने दे दिया। अब ये क्या है? ये अता है, जजा नहीं है। बात वाज़ेह हो गई या नहीं? कि जजा उसे कहते हैं कि जो किसी के बदले, कोई काम के बदले जो दिया जाए उसे जजा कहते हैं। वह जजा हूँ बेमा सबारू व जन्नतों व हरीरा। अल्लाह अता नहीं कह रहा है, जजा कह रहा है। अच्छा जजा ये हो गई। अता किसे कहते हैं? अता कहते इसे हैं कि मसलन हमारे दरवाजे पर एक साइल आ गया और आने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया, बाहर निकले। अब जब बाहर निकले तो उसने जो है, हमने पूछा खैरियत का, वो कुछ मदद कर दीजिए। हमने जेब से 5 रुपये निकाले। अब आपकी ज़बान में उसने वो ये कहता हुआ पढ़ा कि इतना मोटा मौलवी और 5 रुपये दे रहा है या नहीं? ये कहा उसने कि इतना मोटा मौलवी जो है और 5 रुपये दे रहा है। बस जैसे उसने कहा हम आगे बढ़े, दरवाज़ा बढ़ के उसका हाथ पकड़ा और वो पैसा छीन लिया। ये क्या थी? ये अता थी। तो आप समझे कि जजा जो है वो वापस नहीं की जा सकती है, अता जो है वो वापस ली जा सकती है। तो अब जन्नत जो है अहले बैत को अता के तौर पर नहीं मिली है, जजा के तौर पर मिली है। अब जब जजा के तौर पर मिली है तो अल्लाह भी चाहे तो जन्नत वापस नहीं ले सकता। और इस जन्नत के खरीदने में कौन कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जनाबे फिज़्ज़ा। पैगंबर इसमें शामिल नहीं है। तो अब मैंने वादा किया था कि मिसाल से बात वाज़ेह कर दूं कि ये हाई कमान की पॉलिसी क्या है कि अल्लाह ने पैगंबर को नहीं, रसूल तुम ना जाना, 3 दिन रखने दो रोज़े। 3 दिन रोज़े रखते रहे, साहिर आता रहा, रोटियाँ देती रहे, है या नहीं? पैगंबर खामोश घर पे बैठे हैं। ऐसे तो रोज़ आ जाते थे, सलाम करने आ जाते थे, खैरियत पूछने आ जाते थे, था या नहीं? किसी तारीख में नहीं मिलता है कि पैगंबर 3 दिन में 1 दिन भी आए हों, पूछा हो
लेकिन अब मुझे मैं मिसाल से बात वाज़ेह कर दूं। मिसाल के तौर पर मैं वापिस से चला आया, 2-4 दिन हुए हमें आए हुए, हमको पूछा, मुलाकात हुई, मौलवियों लोगों की आदत भी होती है, आपका क्या कारोबार, आपका क्या कारोबार, आपको क्या कारोबार। तो एक साहब से बात होने लगे, मौलाना साहब वो जो है वो हमने बाग खरीदी है, मसलन आम की फसल है, आम की बाग खरीदी है। हमने कहा अच्छा, पता चल गया। वापिस से वापस आ रहे थे, हमने कहा कि फला साहब कह रहे थे हमारी बाग है। अब हम उस बाग में गए और जाने के बाद जो है वो 10-20 आम तोड़ लिए, तोड़ने के बाद थैले में रखा और रख करके लेके चले आ गए। अब आने के बाद बढ़िया आम खा रहे हैं। ये साल गुजर गया, अगले साल बहरहाल अगर आप लोगों की मोहब्बत रही हो तो दूसरे साल फिर आपने बुलाया। हमने कहा पिछले साल आए थे तो यहाँ फला साहब की बाग थी, लाओ आज फिर आ गए हैं तो लाओ फिर चले, आम की फसल तैयार है, चले 10-20 आम तोड़ लें। अब जब हम उस बाग में घुसे तो पता ये चला कि ये बाग बिक गई। पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अब हम तो बेझिझक घुस गए कि फला साहब की बाग है। अब जब घुसने के बाद 10-20-50 आम तोड़ करके निकलने लगे तो बाग का रखवाला उसने पकड़ लिया। कहा मियाँ? हमने कहा क्या भाई ये, अरे कहाँ ले जा रहे हो? हमने कहा भाई ले जा रहे हैं, हमारे दोस्त की बाग है, हमारे ताल्लुकात हैं, बड़े वसी हैं। कहा कि आपको मालूम नहीं है, अब उनकी बाग ये बिक गई है, अब ये बाग जो है वो बिक गई है। हमने कहा कौन खरीदा? तो उसने 5 आदमी के नाम बताए। कितने के? 5 आदमी के नाम पर, इत्तेफाक से उसमें उनका भी नाम था। तो हमने कहा अगर 5 आदमी तो यही साहब जिनका नाम ले रहे, इन्हीं से हमारे ताल्लुकात हैं, फोन लगाओ, अभी बात कराओ। देखो अब फोन लगा दिया, अलेक सलेक मौलाना खैरियत, अरे भैया ये बाग से 10-12 आम तोड़ के ले जाए, इसने पकड़ लिया। अरे भाई जाने दो, मौलाना साहब हैं अपने, 10-12 आम, अच्छा ठीक है, हो गया नहीं। लेकिन फिर तीसरे साल आना हुआ। अब जब आना हुआ तो पता ये चला बाग तो बिकी, लेकिन जिससे ताल्लुकात थे वो उसमें शामिल नहीं है। नहीं, पूरी तवज्जो चाहता हूँ भाई, जिससे ताल्लुकात थे वो इस साल उन्होंने बाग खरीदने में वो शरीक नहीं हुए। अब वो 5 के बजाय 4 बचे। अब जब 4 बचे, हम बाग से आम तोड़ करके निकल रहे थे कि बागबान ने, रखवाली करने वाले ने पकड़ लिया। हमने कहा भैया क्या पहचानते नहीं हो, पिछले साल भी तोड़ गए। कहा बात दरअसल ये है, खूब पहचानते हैं, मगर इस बार जो आम की बाग खरीदी गई है उन्होंने नहीं खरीदी है, ये 4 लोगों ने खरीदा है। अब समझे कि हाई कमान की पॉलिसी क्या थी कि जन्नत के खरीदने में अल्लाह ने मोहम्मद को शामिल नहीं किया, ताकि कल कोई मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला ये ना जा करके कहे कि अरे सलवात भेजे पर मोहम्मद आ रहे हैं। में तेरे वास्ते मौला है बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है, ये नारे हैदर नहीं होठों पर तुम्हारे, ये माँ की शराफत का असर बोल रहा है। तो ये अब अल्लाह की मसला है, ये अल्लाह की जो है पॉलिसी, ये मोहम्मद जन्नत के खरीदने में आप ना रहिएगा। अब लाख मोहम्मद का कलमा पढ़ते रहो, जब तक अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी जन्नत के करीब नहीं जा सकते। भाई है या नहीं? लाख पैगंबर का कलमा पढ़ते रहो मगर जन्नत के करीब नहीं जा सकते, इस वजह से कि जन्नत के कागजात में जो रजिस्ट्री है उसमें मोहम्मद का नाम नहीं है या नहीं भाई? उसमें पैगंबर का नाम नहीं है, उसमें नाम किसका है? शहजादी कौनैन का, मौलाए कायनात का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, जनाब फिज़्ज़ा का। अब समझे कि जब जन्नत के खरीदने में फिज़्ज़ा का नाम आया तो कमाल अल्लाह ने ये अता कर दिया कि दस्तरखान बिछा देती थी और दुआ कर देती थी और जन्नत से आया नहीं? ये कमाल था या नहीं? ये जन्नत के खरीदने का असर था या नहीं था भाई? जनाबे फिज़्ज़ा उस खरीदारी में। अब यहाँ आखिरी बात और रब्त मसाइब और ख़त्म दुआ, यकीनन अब यहाँ पर बहसें बहुत होती हैं। वो बहस ये होती है कि वो जो रोटी मांगने वाले आए वक्त की पाबंदी से आए, टाइम टू टाइम आए, है या नहीं?
भाई ज़र्रा बराबर फर्क तो नहीं रहा टाइम में। भाई आप आम तरीके से साइल आते हैं, मांगने वाले आते हैं, लेकिन वो जो रोज़ भी मांगने आता है तो उसका भी टाइम बंधा नहीं रहता है। कोई दिन सुबह 8 ही बजे खटखटाने लगेगा, कोई दिन 10 बजे आ जाएगा, कोई दिन शाम में 4 बजे आ जाएगा। जो रोज़ मांगने वाला आता है उसका भी टाइम फिक्स नहीं होता है। मगर ये जो मांगने वाले आ रहे हैं, यतीम बन करके, असीर बन करके, मिस्कीन बन करके आ रहे हैं, टाइम टू टाइम आ रहे हैं। इधर इफ्तार का वक्त, उधर दक्कुल बाब, इधर इफ्तार का वक्त, उधर दक्कुल बाब। तो यकीनन जो है किसी आलिम दीन ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमको तो ऐसा लगता है कि ये मक्के और मदीने के फ़कीर नहीं थे, बल्कि अल्लाह फरिश्तों को भेज रहा था। है या नहीं भाई? मक्के और मदीने के फ़कीर नहीं थे, बल्कि अल्लाह फरिश्तों को भेज रहा था, मलाइका को भेज रहा था। हमने कहा कि परवरदिगार, ये भी तेरा जो है वो अजीब फैसला है। जिन्हें रोटी की ज़रूरत नहीं उन्हें भेज रहा है मांगने के लिए, और जिन्हें रोटी की ज़रूरत है उनसे ले रहा है या नहीं? भाई फरिश्तों को रोटी की ज़रूरत है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, पानी पीते हैं, कुछ है, कुछ ऐसा तो नहीं है। और यहाँ जब ज़रूरत नहीं है और यहाँ ज़रूरत है, भाई सबको जो है वो रोटी चाहिए या नहीं चाहिए? इमाम हसन को भी चाहिए, इमाम हुसैन को भी चाहिए, और सब जो हैं वो, ये भी नहीं कि इमाम हसन इमाम हुसैन बहुत बड़े हैं, कमसिन है बच्चे। हमने कहा परवरदिगार चलो ठीक है, अली के लिए लेता, फातिमा के लिए लेता, फिज़ा के लिए लेता, ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, इनकी क्यों जो है वो तूने रोटी मंगा ली? कहा यही तो मैं बताने के लिए कह रहा हूँ, इसीलिए तो हमने रोटी मंगाई है ताकि तुम्हें अहले बैत की अज़मत का अंदाज़ा लग जाए, तुम्हें फातिमा की अज़मत का अंदाज़ा लग जाए, फातिमा के मकाम का अंदाज़ा लग जाए। और जब अल्लाह ने रोटियां मंगाई और जब मीज़ान अदालत में तौली तो वो 5 रोटियां 30 आयतों के बराबर निकली। कितनी रोटियां? 5 रोटियां 30 आयतों के बराबर निकली। अब मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा मैथ नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो अब अगर आप वज़न करेंगे तो एक रोटी 6 आयतों के बराबर है। भैया यही है या नहीं? मैथ यही है या नहीं कि एक रोटी का जो वजन था वो 6 आयतों के बराबर था। अब दुनिया अंदाजा लगाए कि फातिमा का मकाम कितना बुलंद है। यूसुफ जब मिस्र के बाजार में बिक रहे थे तो एक तरफ पलड़े में यूसुफ थे, एक तरफ पलड़े में जो है बादशाह के खजाना था, मगर पूरा खजाना रखने के बाद भी यूसुफ का पलड़ा उठ नहीं रहा था, तो बादशाह के खजाने का पलड़ा झुक नहीं रहा था। बादशाह हैरत में पड़ गया, ताज्जुब में पड़ गया कि आखिर मामला क्या है। पूरा खजाना खाली कर दिया मगर यूसुफ का पलड़ा उठ नहीं रहा है और हमारा पलड़ा झुक नहीं रहा है। जब बादशाह परेशान हो गया तो यूसुफ ने कहा कलम और कागज लाओ, और लाने के बाद जब बादशाह ने यूसुफ को कागज और कलम दिया तो तारीख ये बताती है कि यूसुफ ने एक आयत लिखी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बादशाह से कहा उसे इस पलड़े में रख दो। अब जैसे ही एक आयत पलड़े में रखी तो पता ये चला एक आयत का पलड़ा भारी हो गया, यूसुफ का पलड़ा हल्का हो गया। अब समझे ये यूसुफ का पलड़ा हल्का हो गया, एक आयत वाला पलड़ा जो था वो भारी हो गया। यहाँ फातिमा की वजन नहीं अल्लाह बता रहा है, फातिमा के हाथ की पकी हुई रोटी का वजन। एक सरवर भेजे बर मोहम्मद वाले प्रॉपर्टी की मिल्कियत जो है वो अहले बैत के हाथ, आले मोहम्मद मालिक हैं। और यही वजह है कि आले मोहम्मद मालिक हैं तो पैगंबर ने फरमाया फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार, अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। ये पैगंबर ने फरमाया या नहीं फरमाया? तो इसका मतलब कई रवायत में ये भी नहीं है कि पैगंबर ने कहा हो कि हम भी जन्नत देंगे, है या नहीं? कहीं नहीं मिलेगा कि पैगंबर ने कहा हो कि हम जो है वो जन्नत तुम्हें देंगे, नहीं, बल्कि जन्नत के मालिक कौन हैं? आले मोहम्मद हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद नहीं, सिर्फ आले मोहम्मद है। और इस आले मोहम्मद में जनाब फिज़ा भी शामिल है। और फिज़ा का मकाम ये है
کہ ہیں کنیز۔ فضیلت کا عالم یہ ہے کہ جب پنجتن نے پیغمبر کی دعوت کرنا شروع کی، علی نے کیا، فاطمہ نے کیا، حسن نے کیا، حسین نے کیا، آخری دن پیغمبر دعوت نوش فرما کے جانے لگے۔ جناب فضہ نے پیغمبر سے آہستہ سے کہہ دیا، یا رسول اللہ ہماری طرف سے تشریف لے آئیے گا۔ اب فضہ نے کہہ دیا۔ جناب فضہ نے کہا، دوسرا دن آیا، پیغمبر کھانے کے وقت گھر میں داخل ہو گئے۔ اب جب داخل ہو گئے تو شہزادی نے مولائے کائنات سے کہا، ابو الحسن آپ نے بلایا؟ کہا نہیں ہم نے نہیں بلایا۔ حسن کو بلایا؟ بیٹا حسن آپ نے بلایا؟ کہا نہیں ہم نے نہیں بلایا۔ امام حسین کو بلایا؟ بیٹا آپ نے نانا کو بلایا؟ نہیں ہم نے نہیں بلایا۔ ارے جب بلایا نہیں تو نانا بابا کھانے کے وقت یہاں گھر میں تشریف لائے، اتفاق سے کچھ ہے بھی نہیں۔ تو اب جب یہ سب سے پوچھ لیا تو جناب فضہ ہی رہ گئی۔ فضہ سے پوچھا کہ اے فضہ یہ بتاؤ کیا تم نے بابا کو بلایا؟ فضہ نے کہا ہاں شہزادی ہم نے رسول کی دعوت کی ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ اے فضہ اگر دعوت کی ہے تو کوئی انتظام بھی تو کیا ہوگا۔ بس فضہ نے مسکرا کر کہا شہزادی وہ جگہ جانتی ہوں جہاں سے خوان آتا ہے۔ اور یہ ہے فاطمہ کی کنیز کا، شہزادی وہ مقام جانتی ہوں جہاں سے دسترخوان آتا ہے۔ اچھا فضہ حجرے میں گئی، 10 رکعت نماز پڑھی، دست دعا بلند کی، جنت سے کھانا آ گیا۔ اب جب جنت سے کھانا آیا تو پیغمبر نے کھانا نوش فرمایا، اور جب نوش فرما چکے تو فضہ سے کہا کہ فضہ کچھ مانگو۔ جناب فضہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مانگو؟ دولت مانگو تو دولت کو ٹھوکر لگا کر کے آئی ہوں۔ بھائی حبش کی شہزادی تھی یا نہیں؟ اور جناب فضہ کا کمال یہ تھا، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ جناب فضہ حبش کی شہزادی تھی، اور جب وہاں سے چلی ہیں تو اپنی نالین تخت پر رکھ کر کے آئی ہیں، اور لوگوں سے یہ کہا تھا، رعایا سے یہ کہا تھا اگر تمہیں ان نالین سے بہتر مل جائے تو اسے اپنا حاکم مان لینا، اپنا بادشاہ مان لینا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 20 سال تک انہیں اس نالین سے بہتر کوئی نہیں ملا۔ یہ جناب فضہ کا مقام ہے۔ جناب فضہ نے کہا یا رسول اللہ دولت مانگ کر کے کیا کروں؟ تخت کو جو ہے وہ ٹھوکر لگا کر کے آئی ہوں، تخت پر نالین رکھ کر کے آئی ہوں۔ یا رسول اللہ جنت مانگوں؟ جنت مانگ کر کے کیا کروں گی؟ جنت میں رہتی ہوں۔ بھائی جنت لے کر کے کیا کروں گی؟ جنت میں رہتی ہوں۔ اچھا پیغمبر اصرار کر رہے ہیں، اب سنیں گے پیغمبر اصرار کر رہے ہیں۔ جب پیغمبر نے اصرار کیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فضہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سنا ہے کہ آپ کا لال حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر ڈالا۔ بس یا رسول اللہ اتنی دعا کر دیجئے کہ جب آپ کا لال شہید کیا جائے تو میں آپ کے لال کے ساتھ رہوں۔ اجرکم اللہ آزاداروں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے آزاداروں۔ یقیناً آج 3 محرم ہو گئی اور جناب فضہ ساتھ میں رہی، اور یہی نہیں کہ بہت سارے واقعات سنتے رہتے، اب یہ ایام کا مسلسل رہیں گے تو جناب فضہ کے حوالے سے بارہا آپ سنتے ہوں گے کہ جس وقت شام کے دربار میں یزید نے چاہا کہ زینب سے کلام کریں تو جناب فضہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر کے کہا تیری مجال میرے رہتے ہوئے میری شہزادی سے تو کلام کرے گا؟ تو یزید نے یہی پوچھا شمری یہ کون ہے؟ تو شمر نے یہی کہا یہ اہل بیت کے گھرانے کی کنیز ہے۔ اس نے کہا کہ شمر اسے کیوں نہیں دور ہٹا رہا ہے؟ مجھے زینب سے کلام کرنا ہے۔ بس جیسے ہی شمر تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھا کہ ایک مرتبہ فضہ کو فیض آ گیا، دربار میں بیٹھے ہوئے حبشیوں کی طرف متوجہ ہوئی، ہونے کے بعد کہا اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری ناموس کی بے حرمتی کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہو۔ تاریخ یہ بتاتی حبشیوں نے برہنہ تلوار کھینچ لی، اے یزید حکم کو واپس لے لے ورنہ دربار میں خون کی نظر۔ تاریخ یہ بتاتی زینب کا دل بھر آیا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی ہے نانا آپ کی نواسی کا چاہنے والا کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ آزادارو، یہ فضہ ہیں۔ یقیناً آج 3 محرم ہو گئی ہے، دل یہ چاہتا یہ ہے کہ آج اس کے مصائب پڑھوں کہ جسے حسین نے خط لکھ کر کے بلایا۔ سنیں گے آزاداروں بڑی قیامت کی، یقیناً جو ہے یہ مصائب جو ہے جسے حسین نے خط لکھ کر کے بلایا تھا۔ کیسے بلایا تھا؟ روایت میں ملتا یہ ہے کہ یزید کے لشکر پہ لشکر آ رہے تھے اور بہن بار بار بھائی سے پوچھتی تھی بھیا اب یہ کس کا لشکر ہے؟ بہن زینب یہ خلی کا لشکر ہے، یہ شمر کا لشکر ہے، یہ عمر سعد کا لشکر ہے، یہ کسرے سعد کا لشکر۔ بار بار جو بھی لشکر آواز آتی تھی تو ایک مرتبہ گھوڑوں کی آواز آئی، زینب تڑپ گئی
भैया ये किसका लश्कर? हुसैन बताते जा रहे हैं। जब हुसैन बार बार बताते रहे तो एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, भैया क्या हमारा अपना कोई नहीं है? बस सुनेंगे अज़ादारों, क्या हमारा अपना कोई नहीं है? बस एक मरतबा हुसैन ने कहा, नहीं बहन ज़ैनब, हमारा अपना है बचपन का दोस्त हबीब। ये भैया अगर आपका दोस्त हबीब है तो आप उसे बुला लें। रवायत बताती ये है, जैसे ही बहन ने कहा, हुसैन ने आवाज़ दी, अब्बास कलम और दावात ले आओ। जनाब अब्बास दौड़ करके गए, कलम और दावात लाए और लाने के बाद हुसैन ने खत लिखना शुरू किया, मगर अंदाज अजीब है। सुनेंगे, तसव्वुर शर्त है अज़ादारों। जो अंदाज हुसैन ने जिस अंदाज से खत लिखा है, रवायत बताती ये है कि हुसैन ने जब आगाज़ किया तो लिखा, अस्तरफ हुसैन इब्न फातिमा रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मसाइद। और फिर पूरा खत इमाम ने लिखा कि वैसे ऐसे हम नक़ल आज़ा में घिरे हुए हैं, और आखिर में एक जुमला और लिखा, ए भैया हबीब इसका ख्याल रखना, हमारे साथ ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी। बस सुनेंगे अज़ादारों, तसव्वुर शर्त है। हुसैन ने यह खत लिखा। ये रजुल फ़क़ीह का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? तो रजुल फ़क़ीह का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि फ़क़ीह वो होता है कि जो कुरान और हदीस से मसले का हल निकाले, उसे फ़क़ीह कहते हैं। ये इमाम ने जो रजुल फ़क़ीह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये क्यों इस्तेमाल किया? भाई फ़क़ीह वो होता है, मर्जा वो होता है कि जो कुरान और हदीस से मसले का हल निकाले, उसे फ़क़ीह कहते हैं, उसे जो है मर्जा कहते हैं। लिहाजा हबीब इब्न मज़ाहिर कुरान की तालीम देते थे और हुसैन का ख़त जो है वो हदीस की हैसियत रखता है। गोया इमाम ने इसीलिए कहा, रजुल फ़क़ीह, ए हबीब एक तरफ हमारा ख़त रखना, एक तरफ कुरान रखना, फिर फैसला लेना कि कुरान पढ़ाना ज़रूरी है या कुरान का बचाना ज़रूरी है। बस सुनेंगे अज़ादारों, कासिद चला। बहुत जल्दी जल्दी 2 से 3 जुमले पढ़ूंगा और ख़त्म दुआ। कासिद चला। बाज़ रवायत में ये है कि हबीब खिताब खरीद रहे थे, बाज़ रवायत में ये है कि हबीब घर पर खाना नोश फरमा रहे थे। बहरहाल खाना नोश फरमा रहे थे और लुक़मा गुलूगीर हुआ। ज़ौजा ने कहा, ऐसा लग रहा है कोई कासिद आने वाला है। अभी शौहर और ज़ौजा में गुफ्तगू हो रही थी कि इसी असना में किसी ने दकुल बात किया। हबीब उठे, उठने के बाद दरवाज़ा खोला, क्या देखा कि कासिद है। कहाँ से आया है? हुसैन का खत लेकर के आया है। जैसे ही सुना, खत को सीने से लगाया, आंखों से बोसा दिया, खत को खोला, अभी ऊपर का फ़िक्रा पढ़ा था, हुसैन इब्न फातिमा। बस सुनेंगे अज़ादारों, तसव्वुर शर्त है, अस्तरफ हुसैन इब्न फातिमा। बस ये फ़िक्रा पढ़ना था कि हबीब ज़ारो कतार रोने लगे। अभी पूरा खत नहीं पढ़ा हबीब ने, वो हबीब ज़ारो कतार रोने लगे और रोते हुए घर में दाखिल हुए। ज़ौजा ने पूछा, किसका खत है? कहा कि आका हुसैन का खत है। कहा, क्या लिखा है? तुम्हें मालूम है अरब का दस्तूर ये है कि जब कोई तारुफ कराता है तो बाप के जरिए कराता है, मगर हुसैन ने इस खत में जो तारुफ कराया है बाप के जरिए नहीं कराया, माँ के जरिए कराया। इसलिए कि जब कोई किसी मुसीबत में घिरा होता है तो अपना तारुफ बाप के जरिए नहीं कराता है, माँ के जरिए कराता है। हबीब ने पूरा खत पढ़ा और कहा कि मौला ने हमें मदद के लिए बुलाया है, नुसरत के लिए बुलाया है। चाहने वाली ज़ौजा थी, मुहिब्बे अहले बैत थी। उसने कहा, हबीब फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? हबीब ने कहा, इरादा ये है कि अपनी जुल्फ़िकार और अपना रहवार भेज दूं, इसलिए कि अगर मैं चला गया तो तेरा क्या होगा। बस क़यामत का मंजर था। बस जैसे ही हबीब ने इतना कहा, मुहिब्बे अहले बैत थी, चाहने वाली थी, कलाइयों पे कलाइयाँ मारी, है हबीब वाह हो तुम पर। फातिमा का लाल हुसैन मदद के लिए बुलाए और तुम्हें ज़ौजा का ख्याल आए। बस जैसे ही हबीब ने ज़ौजा के इस हौसले को देखा, ज़ौजा के इस जज्बे को देखा, हबीब ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। हबीब ने गुलाम को बुलाया, बुलाने के बाद रहवार जुल्फ़िकार गुलाम के हवाले की और कहा, फला मकाम पर मेरा इंतजार, बस जल्दी जल्दी 2 जुमले और ख़त्म दुआ, मेरा इंतजार करना। गुलाम ने रहवार को लिया, जुल्फ़िकार को लिया, जो मकाम बताया वहाँ पर वो गुलाम रहवार और जुल्फ़िकार को लेकर के पहुँच गया, मगर हबीब के पहुँचने में ताख़ीर हुई। अब जो हबीब के पहुँचने में ताख़ीर हुई तो गुलाम ने जो मंजर देखा वो क़यामत का मंजर था। रहवार दारो कतार रो रहा है। बस एक मरतबा गुलाम तड़प गया, ए अस्पे बावफा घबरा नहीं, अगर तेरी पुश्त पर आका सवार हो करके हुसैन की नुसरत के लिए नहीं जाएगा तो मैं तेरी पुश्त पर सवार हो करके जाऊंगा। बस आखिरी फिक्रे गुलाम के हबीब ने सुने, हबीब सामने आए। अब एक मरतबा हबीब ने सरो सीना पीटा, अल्लाह अल्लाह, हुसैन पर यह वक्त आ गया कि गुलाम ज़ादे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार। बस एक
مرتبہ حبیب نے کہا اے غلام جب میں نے تجھے آزاد کر دیا, غلام ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا, اے مولا جب تک آپ کی خدمت کا موقع تھا ساتھ میں رکھا, حسین کی خدمت کا موقع آ گیا تو آزاد کر دیا. بس جب غلام کے اس جذبے کو دیکھا حبیب نے غلام کو ساتھ لیا اور لینے کے بعد چلے. بس آخری جملہ ختم, دعا عزادارو حبیب غلام کو لے کر کے چلے. ادھر کوفے کی سم سے گرد نمودار ہوئی. حسین نے دیکھا کہ کوفے کی سم سے گرد نمودار ہو رہی. آواز کی عباس قریب آ جاؤ, اور محمد قریب آ جاؤ, قاسم قریب آ جاؤ, اکبر قریب آ جاؤ, میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے. میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. ایک مرتبہ 18 بنی ہاشم جمع ہو گئے. عباس علی اکبر آ گئے, اور محمد آ گئے, قاسم آ گئے. حبیب گھوڑے سے اترے. حسین نے حبیب کو سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد روایت بتاتی یہ ہے خیام حسینی میں مبارکباد کی دھوم مچ گئی. اب جب مبارکباد کی دھوم مچی اور یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچی, آواز یہ اما فضا یہ مبارکباد کیسی ہے, یہ مبارکباد کیسی ہے. فضا نے کہا اے شہزادی بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. بس سنیں گے عزادارو, بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے فضا, اما فضا ذرا میرے بچوں کو بلا دو. بس آخری جملہ اور ختم دعا, اے اما فضا ذرا میرے بچوں کو بلا دو. فضا نے اونو محمد کو آواز دی. اونو محمد دوڑتے ہوئے ماں کے قریب آئے. ایک مرتبہ زینب نے دونوں بچوں سے کہا اے بچوں جاؤ, ایک ماموں کے داہنے کھڑے ہو جانا اور ایک ماموں حبیب کے بائیں کھڑے ہو جانا. اور جب ماموں حبیب متوجہ ہو تو ماموں کہہ کے سلام کرنا. بس ایک مرتبہ دونوں ننھے بچے, ایک حبیب کے داہنے کھڑا ہو گیا, ایک حبیب کے بائیں کھڑا ہو گیا. اور جب حبیب متوجہ ہوئے تو بچوں نے ماموں کہہ کے سلام کیا اور کہا اے ماموں اماں سلام کہہ رہی ہے. بس اتنا سننا تھا. حبیب نے سرو سینہ پیٹ لیا. اللہ اللہ, ارے شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلام زادوں کو سلام کر رہی ہیں. یہی وجہ تھی جب 11 محرم کو اہل حرم کا قافلہ چلا تو زینب نے عباس کو آواز نہیں دی, حسین کو آواز نہیں دی. حبیب کے لاشے کی طرف دیکھ کر کے کہا اے بھیا حبیب تمہارے علاقے میں زینب بے رضا ہو گئی. الحمد للہ علی القوم الظالمین سیال الذین ظلموا یوم ينقلبون. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جتنے مومن مومنات لا اولاد ہونے اولاد صالح عطا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جتنے مومن مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں جو زیارات سے مستفیض فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جتنے مومن مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں جتنے مومن مومنات مرحومین ہو چکے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل میں امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما تقول